بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وأن تعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وأن تكره للناس ما تكره لنفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے، اور یہ کہ تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ مزید کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا لوگوں کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے۔ ایمان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو مسلمان کو جہنم سے نکالے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی وجہ ایمان بنے گا۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ جان بعد میں ہے، مال بعد میں ہے، بیوی بچے گھر بار سب بعد میں ہے، لیکن ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے انسان کے پاس۔ یعنی اللہ نے جو اس کو تحفہ دیا ہے اس دنیا میں، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ پھر اس ایمان کا ایک ادنا درجہ ہے جس سے بس آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صدقی دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری بندے اور رسول ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے درجات ہی درجات ہیں، درجات ہی درجات ہیں، بے شمار درجات ہیں۔ لیکن جو آج ہم نے حدیث دیکھی اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اعلیٰ درجہ پوچھا ہے، یعنی جس درجے پر پہنچ کر آدمی یہ کہے کہ واقعتاً کچھ کما لیا، کچھ حاصل کر لیا۔ تو فرمایا کہ اعلیٰ درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ، اخلاص میں اس درجے پر پہنچ جاؤ کہ تمہارے سب جذبات تک اللہ کے رضا کے تابع ہو جائیں۔ جیسے محبت کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، یہ انسان کا ایک فطری جذبہ ہے، غیر اختیاری ہے، لیکن یہ جذبہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے کہ اگر کسی کو سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، یعنی اس کے پیچھے کوئی نفس کا تقاضا
کوئی اپنی خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ چونکہ راضی ہوتا ہے اس محبت اور تعلق سے، لہذا میں یہ تعلق رکھتا ہوں، اور اللہ چونکہ اس تعلق سے ناراض ہے، لہذا میں یہ تعلق چھوڑتا ہوں۔ اس کے لیے چاہے اس کو دشمن سے محبت کرنی پڑے جو بظاہر دنیا کے اعتبار سے دشمن ہے، اور اپنے قریبی دوست، عزیز دوست کو چھوڑنا پڑے تو بھی چھوڑ دے۔ جیسے مثلا اس کا کوئی قریبی دوست ہے جس سے دل لگی کا رشتہ ہے یا رشتہ داری ہے، اس کی بہت قریبی ہے، لیکن وہ بندہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مرزائی ہو جاتا ہے، قادیانی ہو جاتا ہے، تو اس آدمی کو چھوڑ دے، دل سے اس کو نکال دے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو، یعنی جب بھی فارغ وقت ملے آدمی کو تو بس ذکر شروع کر دے، بجائے اوٹ پٹانگ کے اور دائیں بائیں کی اللہ یعنی کے، اس کی جگہ ذکر ہونا چاہیے۔ یعنی اصل کام ہمارا اس دنیا میں ذکر ہے، باقی بات تو ہم ضرورت کے درجے میں کریں گے، مہمان آ گیا اس سے بھی بات کرنی ہے، یا کسی اور سے کچھ کہنا سننا ہے، کچھ گھر والوں سے بات چیت کرنی ہے، وہ کریں گے، لیکن جو ہی فارغ ہوئے فوراً زبان اللہ کے ذکر پہ واپس آ جائے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر پوچھا کہ مزید یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یعنی اپنے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ تکلیف نہ دے، مجھے کوئی اذیت نہ دے، میرے ساتھ کوئی بندہ کسی درجے میں زیادتی نہ کرے، تو مجھے بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپنانا چاہیے کہ میری کسی بات سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اور جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے سامنے کچھ ایسی ویسی چیز ہو، کوڑا کوئی پھینک کے چلا جائے تو میں دوسروں کے گھر کے سامنے کیوں پھینکوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میں راستے سے گزر رہا ہوں، پیدل ہوں، تو کوئی آدمی گزرے اور میرے کپڑوں پر کیچڑ کے چھینٹے ڈال کے چلا جائے، تو میں دوسروں کے لیے اس چیز کا اہتمام کروں۔ یعنی ان چیزوں کا باریک پیمانے پر جا کر خیال رکھنا، یہ ایمان کے اعلیٰ درجہ کی علامت ہے۔ جب آدمی اعلیٰ درجے پہ ایمان پہ پہنچتا ہے تو پھر اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرے سانس لینے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کا یہ اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔